السلام علیکم، دس از امرین فرام اردو ویوز چینل۔ دعا زہرا اور ظہیر کے انٹرویو کے بعد بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اور اپنے انالیسز اور ویوز کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ فائنڈنگز ہمارے چینل نے بھی کی ہیں۔ سب سے پہلے تو جرنلزم پہ بات کرنا چاہوں گی۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں جرنلزم یہ نہیں ہوتا، جرنلزم وہ نہیں ہوتا، جرنلزم فیکٹس اینڈ انفارمیشنز دوسروں تک پہنچانے کو کہتے ہیں۔ اپنی انٹرپریٹیشن اور اپنے اوپینینز کو دوسروں پہ مسلط کرنے کو جرنلزم نہیں کہتے۔ جو جرنلزم ہم کو اس وقت میں دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اپنے اوپینینز دوسروں کو فورس کریں کہ جو میں بول رہا ہوں، جو میں بول رہی ہوں، بس وہی سچ ہے، اسی کو مانیں، اور اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ اس انٹرویو میں جو ہم لوگوں نے دیکھا، جامع شیریں زنیرہ ماہم شلہ رضا کو جامع شیریں بولتی ہیں، لیکن جامع شیریں والوں کو زنیرہ ماہم کو سو کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہم عوام کو جامع شیریں کو بین کرنا چاہیے تاکہ جامع شیریں والے زنیرہ ماہم کی اس حرکت کو چیلنج کر سکیں۔ سب لوگوں نے یہ بات زنیرہ ماہم کی نوٹ کری کہ وہ اپنے سوالوں میں ہی جواب بتاتی تھیں دعا زہرا کو، اور پھر وہ دعا زہرا اوکے یس جی ایسے ہی ہے کہہ کے جواب دیتی تھیں۔ لیکن ایک چیز آبزرو نہیں کی گئی، اب تک کسی نے ذکر نہیں کیا اس کا، وہ یہ بات ہے کہ دعا زہرا جب کوئی جواب دے دیتی تو زنیرہ ماہم کہتی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ایسے ہی ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کہ جو سکھایا گیا تھا دعا زہرا کو، جب وہ وہی بات بول دیتی تو زنیرہ ماہم اس کو اوکے کا سگنل دیتی کہ بالکل صحیح، ایسے ہی کہنا تھا۔ زنیرہ ماہم اور ظہیر نے اس انٹرویو میں دعا زہرا کو دیا ایک گفٹ، اور وہ گفٹ کیا تھا؟ دعا زہرا کے آئی گلاسز تھے، جو کہ آئی تھنک دعا زہرا کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے آئی گلاسز بن چکے ہیں، اور وہ خود بڑی سرپرائز ہوئی۔ جب سے دعا زہرا کا کیس سٹارٹ ہوا ہے، جب سے ہم لوگ جو بھی اسٹیٹمنٹ ظہیر اور اس کی فیملی کی طرف سے سنتے ہیں یا زنیرہ ماہم کی طرف سے سنتے ہیں، وہ سارے اس میں کانٹراڈکشنز ہوتی ہیں۔ یہ لوگ خود ہی تھوڑے دنوں کے بعد اسی اپنی اسٹیٹمنٹس کو غلط کہہ کے کچھ اور نیو انفارمیشن دے دیتے ہیں عوام کو۔ تو جتنی بھی کانٹراڈکشنز آ رہی ہیں، جتنا بھی تضاد آ رہا ہے، وہ ظہیر اور ظہیر کی فیملی اور ظہیر کے سپورٹرز کی طرف سے ہی آ رہا ہے۔ اور جو انہوں نے دعا زہرا کو سکھایا کہ پہلے اس نے 18 سال بولتی رہی نکاح کے ٹائم پہ پنجاب میں، اور پھر اس کی عمر 16 سے 17 نکلی، اب وہ 17 سال بول رہے ہیں، تو یہ سب تضاد، یہ سب ڈفرینسز ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اور دعا زہرا کے والد اور دعا زہرا کی والدہ کا جو اسٹیٹمنٹ پہلے تھا، ابھی بھی وہ اسی پہ قائم ہیں، اور ان کی ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات بول رہے ہیں، وہی ڈاکومنٹس ہیں، وہ کچھ رد و بدل نہیں کر رہے، وہ کچھ چینجز نہیں کر رہے۔ تو اس کے اندر یہ بھی بہت بڑا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جھوٹ کس کی طرف سے بولا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پیرنٹس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گیمز کے تھرو بغیر ٹیکسٹ میسج کے آپ وائس چیٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ سم کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں نہ ٹیلی فون ہونا ضروری ہے۔ یہ آپشن ہوتا ہے گیم کے اندر کہ آپ کسی سے وائس چیٹنگ بالکل ٹیلی فون کی طرح بات چیت کر سکتے ہیں۔ آئی او ایس ڈیوائسز میں تو آپشن ہوتا ہے ریسٹرکشنز کا، جو آپ لگا سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ٹیلی فونز میں، آئی پیڈز میں، لیکن اینڈرائڈ ٹیبلیٹس میں میرے خیال سے یہ آپشن نہیں ہوتا کہ پیرنٹل کنٹرول لگا سکیں، ریسٹرکشنز آن کر سکیں۔ تو بچوں کے پاس اگر ٹیبلیٹ ہے تو ان کے پاس وائس چیٹنگ کا آپشن بھی اوپن ہے، وہ کسی سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت حیرت انگیز بات نہ پتہ ہو کہ پلے اسٹیشن وغیرہ جب ہم کھیلتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد میں جو گیم آپ کھیل رہے ہیں، اگر دوسرا کوئی بندہ آپ کے محلے میں، آپ کے ایریا میں کوئی کھیل رہا ہے تو وہ بھی شو ہو جاتا ہے، کون کون اس ٹائم آن لائن ہے وہ بھی شو ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ولنریبل ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ ہمارے بچوں کے ٹائمنگز، ہمارے بچوں کی ساری ایکٹیویٹیز کوئی بھی آرام سے بیٹھ کے نوٹ کر سکتا ہے
کون سے گیم زیادہ تر کھیلے جاتے ہیں، یہ بچہ کس گیم میں انٹرسٹڈ ہے، یہ بھی فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہی ساری انفارمیشن کے تھرو معصوم بچوں، معصوم لڑکوں، معصوم لڑکیوں کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ظہیر کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یہ بات بولتے ہیں کہ اگر شادی کر لی ہے تو اب ماں باپ قبول کر لیں، اور جیسے کہ دعا زہرا سے کہلوایا گیا یا اس نے خود بولا، صلح کر لیں ہم لوگوں سے۔ جو طریقہ اپنایا گیا ہے ظہیر اور ظہیر کے گھر والوں کی طرف سے، اس سے کہیں بھی نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ شریف لوگ ہیں۔ جس طرح وہ کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگتے رہے، ایک فلمی سین کو بناتے رہے، وہ پریکٹیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ جیسا کہ انٹرویو میں بھی ظہیر نے بتایا کہ میں نے تو نیکی کا کام کیا، اور جب یہ آئی تو میں نے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اس سے نکاح کیا۔ کوئی عقل شعور والا نہیں ہے کہ شریف لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس کے پیرنٹس کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا، ان کو اپنے کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، اور پھر یہ اقدام کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا اور آپ نے نکاح کر لیا۔ کسی کی لڑکی کو بھگا کے نکاح کرنا یہ کیا ثواب کا کام ہے؟ یہ نیکی کا کام ہے؟ یہ تو گناہ ہے۔ زہرا نے بھی اسی طرح کی کوئی بات چیت کی کہ میں تو نیکی کے کام کرنے آئی تھی، یہ تو نیکی کا کام ہے نکاح کرنا۔ تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے بھاگ کے نکاح کرنا کیا یہ نیکی کا کام ہے؟ اور زنیرہ ماہم اور دوسرے انٹرویورز وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ بھاگ کے شادی کر لینا یہ سسی پنو، لیلا مجنو ان کی جیسی کہانی ہے۔ پورا پاکستان افسوس کر رہا ہے اس بچی کی سوچ پر، اور یہی ظہیر اور ظہیر گینگ اس بچی کو برا بنا رہے ہیں، اس کو سارا الزام اس کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور خود ہر طرح سے بری و زما ہوئے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ بھاگ کر آئی بھی خود، اور بچی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا کیونکہ وہ سچ مچ ابھی صرف 14 سال کی ایک امیچیور لڑکی ہے جس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بری بھی وہی بن رہی ہے۔ اور اس کو لو میرج نہیں کہتے ہیں، یہ بہت جلد ایسا لو انسان کے اوپر سے اتر جاتا ہے، جیسے یہ سیٹلڈ ہوگی، اس کے ماں باپ اس کا ساتھ دینا چھوڑیں گے تو ظہیر اینڈ فیملی اپنے اصلیت پر آ جائے گی۔ بشرا شکیل نے بھی مینشن کیا کہ ان کی فیملی میں یہ پہلے بھی عورتوں کے ساتھ برا کرتے آ رہے ہیں، بڑے بھائی نے بھی اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہوا تھا، اور اب وہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ تو یہ سب انویسٹیگیشنز تو ایک ماں باپ کا کام تھا، بیچاری بچی کو تو کچھ نہیں پتا، وہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ بس یہ اچھے ہیں، بھی فی الوقت اچھے ہیں۔ جو پزا کھلا رہے ہیں، جو نوڈلز آپ کو کھلا رہے ہیں، وہ سب ابھی کے کام ہیں۔ جب وہ اپنی ماں سے ڈومیسٹک ورک کروا سکتے ہیں تو بیٹا وہ پھر آپ سے کیا کچھ کروائیں گے، یہ آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا۔ جو لڑکا ابھی کسی کو بھگا کے شادی کر سکتا ہے، یہ لڑکا بعد میں کسی اور کو بھی بھگا کے شادی کر سکتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اگر کوئی دوسرے ماں باپ ہوتے تو وہ بیٹی کے بھاگ جانے پہ چپ کر کے اس لیے بیٹھ جاتے کہ وہ یہ سوچتے کہ شادی ہو کے بھی تو بیٹی کو ہم نے رخصت کرنا تھا، تو اگر بیٹی یہ ساری باتیں کر رہی ہے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن دعا زہرا کے والدین کو سلام ہے کہ وہ لوگ اپنی بیٹی کی تکلیف کو سمجھ بھی رہے ہیں، کنسرن بھی ہیں، اور وہ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کہیں پھنس نہ جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے چینل کو اپنے دوست اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ سب لوگوں کو ہماری نیوز سب سے پہلے سننے کو ملے۔ تھینک یو۔ رضا نے بتایا کہ وہ جامع شیریں اسپانسرڈ نہیں تھا،